بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں 24 نومبر تا 27 نومبر ایک شو ہوا۔ وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس کے حق میں، کس کے خلاف، لیکن اسلام آبادینز نے جو دن، جو وہ سب کچھ جو سفر کیا ہے، جس طرح سے سروائیو کیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کلثوم ہسپتال ہو یا ڈی چوک، 26 نمبر تا سری نگر ہائی وے، جو کچھ ہوا، جو رویہ روا رکھا گیا حکومت کی جانب سے یا مظاہرین کی جانب سے، سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے، سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایڈوکیٹ جناب زین قریشی صاحب کو کہ اسلام آباد کی موجودہ صورتحال اس وقت کہ جب مطیع اللہ جان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، ایک اور صحافی کی گمشدگی کی اطلاع ہے، اسلام آباد پولیس، سندھ رینجرز، پنجاب رینجرز اور دیگر اداروں کے جوانوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ رینجرز کے شہداء کی بھی ایک تعداد سامنے آئی ہے۔ مظاہرین کے ایک متضاد دعوے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کبھی تو ہمارے 20، کوئی کہتا ہے 8، کوئی کہتا ہے 12، اور جناب شیر افضل مروت صاحب نے پہلے 12 پھر 50، اور اسی طریقہ سے لطیف کھوسا صاحب نے 278 مظاہرین کی شہادتوں کا دعویٰ کیا ہے۔ جی زین قریشی صاحب، بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قریشی صاحب، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی تک جو ریکارڈ پہ آ چکا ہے وہ 2 کیجولٹی سامنے آئی ہیں۔ دو مطلب ایوری تھنگ از آن دا ریکارڈ نا۔ دیکھیں جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، کوئی ثانیہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی انسیڈنٹ کچھ بھی ہوتا ہے تو ڈیتھس کہاں سے کنفرم کی جاتی ہیں؟ جو بھی متعلقہ آپ کے سرکاری ہاسپٹلس ہوتے ہیں وہاں سے پتہ چل جاتا ہے جی نیچرل ڈیتھ ہے، بلٹ لگی ہے، فائر آرم انجری ہے، چھت سے گر کے ہوا ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے، مطلب واٹس ایور جو بھی اس کی ایجنسی۔ اسلام آباد میں 2 ہی بڑے جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں، ون از پیمس اینڈ دا ادر از پولی کلینک، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو 2 کیجولٹیز ہیں جو کہ پولی کلینک میں لائے گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو بات یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے 2 گئے، کوئی کہہ رہا ہے 4 گئے۔ ابھی کل سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے دیٹ از 278 کیجولٹیز۔ جی لطیف کھوسا صاحب نے فرمایا 278 ایک بہت بڑا فگر ہے۔ خدا نہ خواستہ 1000 دفعہ اگر 278 کیجولٹیز ہوتی تو پاکستان میں کوہرام مچ جاتا، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے 278 جی۔ لیکن معذرت کے ساتھ 278 کیا 78 بھی نہیں بلکہ 8 کیجولٹیز بھی نہیں ہوئی۔ ہم ایک وقت میں سنتے تھے لاشوں پہ سیاست، تو معذرت کے ساتھ یہ وہ ہو رہا ہے، لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک، ہمارے کیمرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بی بی سی نے بھی کوٹ کی ہے، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر پہ اور اسے 3ری منزل پر سے جتنی بے دردی سے گرایا گیا وہ ایک پوری دنیا نے دیکھا، ایک ویڈیو چل رہی ہے۔ دیکھیں ایوری تھنگ از آن دا ریکارڈ۔ جب ایک ایریا رینجرز نے ٹیک اوور کیا، سینسٹیو بلڈنگ تھی، جو پریویس ریکارڈ ہے آف سچ پولیٹیکل پارٹی وہ بھی دیٹ از آن دا ریکارڈ۔ پی ٹی وی حملہ کیس، باقی جو اسٹیٹ بلڈنگز ہیں ان کے اوپر حملہ، دیٹ از نارمل فار دیم، ٹھیک ہے۔ 9 مئی کے جو واقعہ ہوا دیٹ از نارمل فار دیم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ معافی دے، وہ کنٹینرز سے آگے کیا تھا؟ کنٹینر سے آگے پارلیمنٹ تھا۔ کنٹینر سے آگے، کنٹینر از دیٹ باؤنڈری جہاں سے ریڈ زون سٹارٹ ہوتا ہے۔ کنٹینر سے آگے پارلیمنٹ، کنٹینر سے آگے ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ، کنٹینر سے آگے ہماری سپریم کورٹ، کنٹینر سے آگے فارن آفس، کنٹینر سے آگے ساری جو ہمارے ڈپلومیٹس ساری ہماری ایمبیسیز رہتی ہیں۔ تو کیا ریاست فیل ہو گئی؟ ریاست انہیں نہیں روک پائی؟ الحمدللہ ریاست فیل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اگر 26 نمبر تک یہ تماشا اٹک پل سے سٹارٹ ہوا، 26 نمبر، G13، G14، ایکسپریس چوک، ڈی چوک، مطلب ایک تماشا، ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ کس طرح ایک پروونس ورسز دا فیڈرل گورنمنٹ تھا، میدان جنگ بنا ہوا تھا اسلام آباد۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارے ملک کا کیا امیج جا رہا تھا
یہ کیا ایک مناسب بات ہے؟ کوئی بھی شخص قریشی صاحب جو 2 سے 4,000 بندہ لے کے جا کے سسٹم افروج کر دے، واٹ از دس؟ دیکھیے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بجا ہے، لیکن یہاں آپ انہیں ہینڈل کرنے کے لیے آپ اسلام آباد پولیس، کیا اسلام آباد پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ انہیں وہیں 26 نمبر پہ روک لیتی؟ کیا ضروری تھا کہ یہ رینجرز جو لگائی گئی یا دیگر جو ادارے آئے جس طریقے سے، تو یہ سب کچھ اگر اسلام آباد پولیس خود ہی ہینڈل کرتی تو کیا وہ کافی نہیں تھی؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، جب ایک چیز حد سے بڑھ جائے تو وہ مٹ جاتی ہے. جب ظلم حد سے بڑھ جائے نا تو مٹ جاتا ہے. جو ظلم اور بابریت کی داستان اٹک پل پہ برپا کی گئی، ایک قسم کے گن پوائنٹ، ڈنڈے، کلہارے، سوٹیاں رکھ کے، مطلب پولیس کے جو افسر، مطلب وہ ہمارے جو پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں، ان کے سر پہ زبردستی رکھ کے کہا گیا بولو قیدی نمبر 804، بولو عمران خان زندہ باد. آپ کو آگے موت نظر آ رہی ہو، پیچھے آپ کو جلاد نظر آ رہا ہو، واٹ یو ول ڈو؟ ویڈیوز آن دا ریکارڈ. کس طرح ٹارچر کیا گیا، بدترین ٹارچر کیا گیا پولیس کے ساتھ. پنجاب میں کیا صورتحال ہوئی، ایوری تھنگ از آن دا ریکارڈ. KPK میں یہ 26 نمبر میں کیا ہوا، رینجرز کے 4 انہوں نے جوان شہید کر دیے. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ ہمارے ملک میں تماشا برپا کیا گیا. یہ تماشا صرف آج نہیں ہوا، یہ تماشا صرف آج نہیں ہوا. جب بھی ہمارا ملک ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے، جب بھی میرے آپ کے ہمارے ملک میں فورن انویسٹمنٹ آنی ہو، SCO کانفرنس تھی، سبمٹ تھا، کتنا تماشا لگایا. کس حد تک یہ لوگ نہیں گئے کہ وہ کانفرنس کینسل ہو جائے. کیوں؟ خدا نخواستہ اگر وہ کانفرنس کینسل ہو جاتی کتنا نقصان ہوتا. اچھا قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے، اسلام آباد پولیس کی بھی کوئی کیجولٹیز ہوئی ہیں یا کوئی جوان زخمی ہے، کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد پولیس کے جوان زخمی ہیں. اچھا زخمی ہیں، ایوری تھنگ آن دا ریکارڈ. ایک ہمارے ASP صاحب ہیں، ان کی آنکھ بڑی شدید زخمی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ علیم صاحب ہیں میرے خیال. اچھا ہاں. تو اس طرح کی بہت سے لوگ. تو اب یہ اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں ان کا کیا مورال، مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو پٹتی اسلام آباد پولیس ہی ہے، دھاوا اسلام آباد پر ہی بولا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام آباد جو پولیس ہے بے شمار قربانیاں دی ہیں. اگر اسلام آباد میں جو بھی الحمدللہ جو کرائم ریٹ ہے بہت نیچے آ گیا، وہی اسلام آباد پولیس ہے. اصل میں ان کی ڈبل ڈیوٹی ہے نا، یہ دوسرے صوبوں سے آنے والے مظاہرین سے بھی انہوں نے نمٹنا ہوتا ہے. پورے پاکستان میں جو سچویشن ہو، کوئی دھرنے ہوں، کوئی احتجاج ہوں، کوئی لانگ مارچ ہوں، کوئی آزادی مارچ ہو، ان سے بھی نمٹنا ہوتا ہے. کرمنلز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لوکل سیکیورٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو کیا کوئی الگ سے ان کے لیے نظام نہیں بنایا جا سکتا کہ لوکل؟ اسلام آباد پولیس کے کندھے پہ بہت سی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. فورن ڈیلیگیٹس، بے شمار قسم کی کانفرنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ گئی، پھر دہشت گردی کے جو سارے ایشوز آ گئے، پھر جو کرمنلز، پھر ڈفرینٹ آپریشنز، ٹھیک ہے. تو میرے خیال کے مطابق اسلام آباد پولیس کی بے شمار قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اسلام آباد پولیس نے ہر وقت مطلب عوام کا ساتھ دیا ہے، پہلے بھی دیتی ہے، یہ آگے بھی دے گی. تو میرے خیال کے مطابق عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ مخلص کون ہے، مارنے والا کون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. مارنے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے، کون ملک کا خیر خواہ ہے، کون بدامنی چاہتا ہے، کون فساد چاہتا ہے، کون چاہتا ہے بدمزگی پیدا ہو، کون چاہتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے، کون چاہتا ہے کہ اسلام آباد بند ہو جائے، اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر بہت مہربانی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی میرے کے اوپر بھی بے حد مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی ایک اچھے گھر سے ہیں، ٹھیک ہے. جب اسلام آباد بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد بند ہوتا ہے، آپ نے دیکھیں آج کل تو آن لائن ایپس ہیں، یہ فوڈ پانڈا، یہ اوبر، یہ کریم، یہ بائکیا، یہ ڈیلی ویجز والا کدھر جائے گا؟ یہ جو چوکوں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں 5 دن سے اسلام آباد مفلوج تھا، یہ کدھر جائیں گے؟ اور بالکل بہت سارے لوگ مریض نہیں جا سکتے تھے. اور یقین کریں کہ کیا اسلام آباد لاوارث ہے؟ کوئی بھی شخص 2-3 ہزار بندہ لے کے آ کے اسلام آباد بند کر دے. دیکھیے اب میں اسلام آباد کا ایک عام شہری ہوں، آپ اسلام آباد کے شہری ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. کوئی بھی شخص 2-3 ہزار بندے لے کے آ کے بیٹھ جائے، ہمارا سسٹم افروج کر دے.
تو ابھی جو یہ ساری سچویشن جو ساری صورتحال ہوئی ہے اس میں کیا کوئی ایسے پرچے بھی درج ہوئے ہیں یہ جو املاک کو نقصان پہنچا یا یہ دیکھیں ڈفرینٹ ایف آئی آرز ہوئی ہیں دیٹ از آن دا ریکارڈ. تو اس میں املاک کو نقصان پہنچا ہے, گرین بیلٹ کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے, ٹھیک ہے. اور تو یہ ایف آئی آرز کیا افراد کے خلاف ہوئی ہیں یا پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں وہ تو جو فیکٹس ہیں جس جگہ پہ جہاں وقوع ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کی ہے. سیکنڈ جو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے مان لیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی, شاید ہوتی ہو, ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہیں. ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے ایف آئی آرز دیکھے. ابھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. اختیارات کا ناجائز استعمال کہاں پہ کیا ہے؟ کے پی کے سے جو مشینری آئی ہے, میں نے, آپ نے, ہم سب میں دیکھی ہے, فائر بریگیڈ, ایمبولینس, ان کا اسٹاف, مطلب واٹ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے. کس طرح کے پی کے گورنمنٹ کے شیل یوز کیے گی, کس طرح ان کے ویپن یوز کیے گئے, کس طرح ان کی گاڑیاں یوز کی گئی, مطلب کس طرح کے پی کے گورنمنٹ کے وسائل استعمال کیے گئے. اس کو کہتے ہیں اختیارات کا ناجائز استعمال. مطلب یہ کیا درست ہے کہ آپس میں دو اسٹیٹس لڑی ہیں؟ تو زین قریشی صاحب, کل تک پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت میں تھی. اسلام آباد میں جب ٹیچرز ہوں یا دیگر کوئی بھی اپنے حقوق کے مطالبات لیے جب اسلام آباد آتے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس کو کھڑا کیا جاتا تھا. آج نون لیگ حکومت میں ہے کل, تو اب اسلام آباد پولیس کو خود اپنا کیا اسٹانس ہے کہ کل تک جنہیں یہ سلوٹ مارتے تھے, کل تک جنہیں سر کہتے تھے, آج انہیں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں اندر کیا جا رہا ہے, کل کو پھر یہی ہوں گے, تو پولیس کا مورال کیسے ڈاؤن نہ ہو؟ نہیں, الحمدللہ اٹ آل ڈپینڈز اپان کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں, ٹھیک ہے. ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے بے شمار قربانیاں دی تھی, اس میں نو ڈاؤٹ قربانیوں میں ہماری افواج پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی. ابھی رینجرز کے جو 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں, دیٹ از آن دا ریکارڈ. جی بالکل, ان کی سربریدہ لاشیں, ان کی کٹی ٹانگیں. اٹک پل پہ کتنی ریزسٹنس کی ہے پنجاب پولیس نے, ٹھیک ہے. ڈی پی او صاحب ہیں غیاث صاحب, بڑے بڑا بہت ان پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, ان کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے. انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑے ہیں, وہ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کس سے؟ وہ جو فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑے, انتشار پسند ٹولے سے, جو میرے اور آپ کا ملک کا دشمن ہے, جو ملک میں بدامنی چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہمارے معاملاتی زندگی رکیں, جو چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑے, جو چاہتا ہے فسادات ہوں, جو چاہتا ہے امن نہ آئے, جو چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا ملک ترقی نہ کر سکے, جو چاہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ, 1000 دفعہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ٹوٹے. لیکن پاکستان تھا, پاکستان ہے, پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. میں, آپ ہیں یا نہیں ہیں, میرے بعد بھی پاکستان نے رہنا ہے. وہ جن کے وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر میرے ارماں پھر بھی کم نکلے, ان لوگوں کی حسرت ہی رہے گی. لیکن پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پاکستان کا حامی و ناصر ہے. انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس میں بے شمار ہمارے شہیدوں کا اس کو بنانے میں خون شامل ہے, ٹھیک ہے. وہ میری یہ خواہش ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز بہت معذرت کے ساتھ, آج پی ایم صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, اگر 9 مئی والوں کا احتساب اچھے طریقے سے ہوا ہوتا تو یہ میس کریٹ نہ کیا جاتا. اسلام دیکھیں واٹ دے آر ڈوئنگ, ایک قسم کی دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گین سمپتھیز. تو انہیں سمپتھیز ملی؟ سمپتھیز کہاں پہ ملی؟ لوگوں کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیے. کہہ رہے ہمارے 278 لوگ شہید ہوئے. خدا نہ خواستہ 1000 دفعہ خدا نہ خواستہ کچھ لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ 278 افراد شہید ہوئے, 278 افراد شہید ہوئے, ٹھیک ہے. فائرنگ شیلنگ فار دا سیک آف آرگومنٹس کی گئی ہے. تو اگر 278 لاشیں اسلام آباد ڈی چوک میں پڑی ہیں, محترمہ گاڑی لے کے بھاگ گئی, سی ایم کے پی کے لے کے بھاگ گیا, کس کے بچے مرے ہیں؟ ایک عام آدمی کے بچے ہیں, ایک غریب کے مرے ہیں. خدا نہ خاصا ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے, ایک سینٹر بھی زخمی ہوا.
شہید ہوا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, مارا کون جاتا ہے؟ غریب کا بچہ. غریب کا بچہ, عام شہری. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی ان کے جو کارکنان ہیں ان کو پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی بیوقوف بنایا گیا, اور اس دفعہ پہلے وہ کال کرتے تھے, اس دفعہ انہوں نے کہا یہ فائنل کال ہے, لیکن معذرت کے ساتھ یہ فائنل کال بھی مس کال نکلی. لیکن اس مس کال کے نتیجے میں کتنی اہم جانیں گئی؟ 4 اہم جانیں گئی. 170 جو ہیں اٹک کے پل کے اوپر ہمارے پولیس جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اسلام آباد پولیس کے ڈفرینٹ اہلکار زخمی ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہاں پہ گرین بیلٹ پہ آگ لگائی گئی, کون ذمہ دار ہے؟ میٹرو کو ڈیمیج کیا گیا, کون ذمہ دار ہے؟ اسلام آباد کو 6-7 دن بند کر کے رکھ دیا گیا, کون ذمہ دار ہے؟ کیا اسلام آباد کے شہریوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ بہت شکریہ زین قریشی صاحب, بالکل بجا فرمایا. ناظرین کرام, وقت کی قلت ہے, باتیں تو بہت سی ہیں. زین قریشی صاحب نے جس طرح سے فرمایا. اور ایک سیکنڈ, میں ایک اور چیز بڑی اہم طریقے سے, ان کے کارکنان حلف لیے گئے, 3 بار حلف لیے گئے کہ آپ چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. کارکنان نے کہا نہیں ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. 3 بار ان سے کمٹمنٹ لی گئی, ان سے وعدے لیے گئے, ان سے وعدے لیے گئی کہ یار ڈٹے رہو گے, ڈی چوک پہ جاؤ گے, خان کو لے کے. یار کدھر گئے لف؟ اللہ انشاءاللہ جو ابھی ان کا وہ ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ ابھی اسلام آباد آنے کی ہمت کریں گے. میرے خیال میں اب سوچنا بھی شاید دشوار ہو, لیکن سیکنڈلی نیکسٹ ٹائم جو بھی قیادت ہو, جب بھی کارکنان سے حلف لے رہے ہوں تو ایک دفعہ جو شخص جو قیادت حلف لے رہی ہے, ایک دفعہ اس شخص سے بھی پوچھو تم ہمیں آدھے راستے میں, تم ہمیں بیچ چوراہے میں, تم ہمیں ڈی چوک میں, ہمیں بے یار و مددگار, ہمیں لاوارث, ہمیں کھلے آسمان کے نیچے تو چھوڑ کے نہیں بھاگو گے. ویورز, آپ نے سنا زین قریشی صاحب نے جو فرمایا کہ قیادت آدھے راستے میں چھوڑ کر بھاگی. شیخ وقاص اکرم صاحب نے فرمایا کہ جو یہ دھرنا جوائن نہیں کرے گا, بہت ان کے الفاظ میں کوٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے والدین کا نہیں, اور خود شیخ صاحب نہیں تشریف لائے. شیخ صاحب کے الفاظ میں وہ کیا ہیں آپ خود ہی فیصلہ کیجئے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, لیکن ماں نے ایک لاڈلے کو پالا تھا, تو اب اس کی اصلاح کے لیے ماں نے کیا اقدامات کیے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. اور جو بھی شہداء ہیں, خواہ وہ کہیں سے بھی ہیں, پولیس فورس کے ہیں, رینجرز کے ہیں, پاک آرمی کے ہیں, یا مظاہرین میں سے, ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.